ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ ایک ملکہ تھی جس کی پریوں سے بہت اچھی دوستی تھی۔ اس کے پاس پریاں اکثر آتی رہتی ہیں، خاص طور پر بڑی بڑی۔ سب اسے نانی پری کہتے تھے کیونکہ وہ عمر میں باقی تمام پریوں سے بڑی تھی۔ اس لیے ملکہ پری نے اسے ایک تاج بھی دیا ہوا تھا جو وہ ہمیشہ پہنے رکھتی تھی۔ پریاں بوڑھی نہیں ہوتی، چاہے ان کی عمر کتنی ہی زیادہ کیوں نہ ہو جائے۔ اس لیے نانی پری بھی دوسری پریوں کی طرح خوبصورت تھی۔ اس کے بال بھی سفید نہیں ہوئے تھے۔ نانی پری کی ملکہ سے خوب دوستی تھی۔ دونوں بیٹھ کر دیر دیر تک مزے سے باتیں کرتی رہتیں، حتیٰ کہ بادشاہ اگر حکم بھی دے دیتا کہ نانی پری چلی جائے تو نانی پری بات نہیں مانتی تھی۔ بادشاہ اور ملکہ بہت خوش تھے۔ ان کے گھر بیٹی پیدا ہوئی تھی۔ وہ دونوں سوچ رہے تھے کہ کیا نام رکھیں۔ اچانک پری آ گئی۔ ہائے، ارے یہ تو بہت پیاری سی شہزادی ہے۔ نانی پری نے شہزادی کو دیکھا تو زور سے بولی، اس کا نام تو بس میں ہی رکھوں گی۔ بالکل نہیں، بادشاہ گھبرا کر بولا۔ وہ جانتا تھا کہ نانی پری نہ صرف بہت باتونی ہے بلکہ بیوقوف بھی ہے اور کوئی اوٹ پٹانگ نام رکھ دے گی۔ تم کون ہوتے ہو مجھے منع کرنے والے، لمبے کانوں والے بادشاہ؟ نانی پری نے منہ چڑھاتے ہوئے کہا تو ملکہ کو ہنسی آ گئی۔ بادشاہ کو بہت سخت غصہ آیا۔ چپ ہو جاؤ، وہ چیخا، ورنہ کیا؟ میں تو ضرور رکھوں گی پیاری شہزادی کا نام، بالکل میٹھا سا، چاکلیٹ کی طرح۔ نانی پری بولی۔ بادشاہ اس طرف غصے سے بڑھا تو نانی پری گھبرا گئیں اور اڑنے کی تیاری کرنے لگیں، لیکن ساتھ ہی جلدی سے بولیں، میں نام رکھ کر جا رہی ہوں، لارا چاکلوٹا۔ اور اس کے ساتھ ہی وہ اڑ گئی۔ بادشاہ اور ملکہ دونوں حیران پریشان کھڑے رہ گئے۔ اب ہوا یوں کہ شہزادی کا نام لارا چاکلوٹا کیا پڑا؟ وہ جب بھی بولتی، روتی یا کوئی آواز نکالتی، اس کے منہ سے چاکلیٹ نکلنا شروع ہو جاتی۔ نانی پری بھی بعد میں بہت پریشان ہوئی کہ اس نے جلد بازی میں غلط نام رکھ دیا، جس کی وجہ سے شہزادی کے ساتھ یہ سب ہو رہا ہے۔ لیکن وہ بھی اپنے کہے ہوئے الفاظ واپس نہیں لے سکتی تھی۔ پریاں جو بول دیتی ہیں وہ بس بول دیتی ہیں، پھر ان الفاظ کو تبدیل نہیں کیا جا سکتا۔ نانی پری افسردہ لہجے میں ملکہ سے بولی۔ وہ دونوں محل کے کنارے بنے تالاب کے پاس بیٹھی تھیں اور لارا چاکلوٹا کے متعلق بات کر رہی تھیں، جو اب بڑی ہو چکی تھی، لیکن جب بھی بولتی اس کے منہ سے چاکلیٹ نکلنے لگتی جو بہت مزیدار ہوتی۔ اس کے ساتھ ہر وقت ایک کنیز رہتی جو چاکلیٹ جمع کر کے ملازموں میں تقسیم کر دیتی، جو سب مزے سے کھاتے۔
کوئی تو حل ہوگا اس کا؟ ملکہ نے پوچھا۔ ہاں ہے تو صحیح، لیکن بہت خطرہ ہے اس میں۔ لارا چاکلیٹا اگر خود جا کر چاکلیٹ دیو سے بات کرے تو وہ اس کی مدد کر سکتا ہے۔ یہ سب لمبے کانوں والے بادشاہ کی وجہ سے ہوا ہے، نانی پری بولی۔ اسے بادشاہ ایک آنکھ نہ بہاتا تھا۔ چاکلیٹ دیو کہاں رہتا ہے؟ ملکہ نے بے تابی سے پوچھا۔ وہ کالے پہاڑ کے پیچھے رہتا ہے، نانی پری نے جواب دیا۔ تم چاہو تو میں لاچا کلوٹا کو وہاں تک پہنچا سکتی ہوں، لیکن اس کے ساتھ آگے نہیں جا سکتی۔ چاکلیٹ دیو کے پاس اسے اکیلے ہی جانا پڑے گا بات کرنے کے لیے۔ اب وہ بڑی ہو گئی ہے، وہ یہ کام کر سکتی ہے۔ لارا چاکلیٹا کو جب اس حل کا پتہ چلا تو وہ فوراً تیار ہو گئی۔ وہ خود بھی اپنے منہ سے چاکلیٹ نکلنے سے بہت پریشان تھی، اس مشکل سے چھٹکارا چاہتی تھی۔ بادشاہ اور ملکہ فکر مند تو تھے ہی، مگر انہوں نے لارا کو جانے کی اجازت دے دی، اور مقرر دن نانی پری ایک گاڑی کے ساتھ ملکہ کے گھر پہنچ گئی۔ لارا نے اپنی امی ابو کو خدا حافظ کہا اور گاڑی میں بیٹھ گئی۔ نانی پری ذرا احتیاط سے لے کر جانا، بادشاہ نے کہا۔ نانی پری غصے سے بولی، تمہیں کیا لگتا ہے کہ کیا مجھے گاڑی چلانا نہیں آتی؟ میں تمہاری طرح نالائق نہیں ہوں۔ بادشاہ غصے سے آگے کی طرف بڑھا کہ اس کا گلا ہی دبا دے گا۔ نانی پری گھبرا کر کھڑکی کی طرف بھاگی اور ساتھ ہی گاڑی کو بھی اڑا لے گئی۔ لارا چاکلیٹا 3 دن تک گاڑی میں سفر کرتی رہی۔ بالآخر وہ کالے پہاڑ کے پاس پہنچ گئی۔ نانی پری نے اسے زمین پر اتار دیا اور کہا، پیاری لارا چاکلیٹا، اس سے آگے تمہیں اکیلے ہی جانا ہوگا، کیونکہ دیو اور پریوں کی دوستی نہیں ہوتی، اس لیے میں تمہارے ساتھ نہیں چل سکتی۔ میں کل آؤں گی تمہیں واپس لے جانے کے لیے۔ لارا چاکلیٹا پہاڑ کے اوپر چڑھنے لگی۔ کافی اوپر آنے کے بعد اسے چاکلیٹ دیو کوئی غار نظر آ گیا، جو چاکلیٹ سے سجا ہوا تھا۔ آہٹ سن کر دیو باہر نکل آیا اور لارا چاکلیٹا کو دیکھ کر بولا، کون ہو تم؟ میں لارا چاکلیٹا ہوں، لارا نے کہا، اور اس کے ساتھ ہی اس کے منہ سے چاکلیٹ کا ایک ٹکڑا نکلا جو اس نے فوراً ہاتھ میں لے کر گرنے سے بچا لیا۔ چاکلیٹ دیو یہ دیکھ کر حیران رہ گیا۔ پھر وہ بولا، کیا یہ چاکلیٹ مجھے دو گی؟ لارا نے ہاتھ بڑھا کر چاکلیٹ دے دی۔ دیو نے کھائی تو خوشی سے ناچنے لگا۔ واہ، کتنی مزیدار چاکلیٹ ہے! میرے پاس کئی قسم کی چاکلیٹیں ہیں، لیکن ایسی لذیذ چاکلیٹ نہیں۔ تم بولتی رہو پلیز۔ اور لارا بولتی رہی۔ اس نے اپنی پوری کہانی سنائی اور دیو سے گزارش کی کہ وہ ان چاکلیٹوں سے چھٹکارا حاصل کرنا چاہتی ہے، لیکن دیو کو تو یہ چاکلیٹس بہت اچھی لگ رہی تھی۔ اس نے کہا، میں یہ چاکلیٹ کھاتا رہوں گا، مجھے یہ چاہیے۔ تم نانی پری سے کہو وہ میری بطخ کا نام بھی ایسا ہی رکھ دے تاکہ اس کے منہ سے ایسی چاکلیٹ نکلتی رہے، پھر میں تمہارا نام بدل دوں گا۔ اگلے دن دیو باہر چلا گیا
تو نانی پری آئی۔ لارا نے اسے پوری کہانی سنائی۔ نانی پری سوچتی رہی، پھر بولی، ٹھیک ہے، میں دیو کی بطخ کا نام بدل دوں گی، تم بطخ میرے پاس لے آؤ۔ لارا دوڑ کر گئی اور بطخ کو بغل میں دبا کر لے آئی۔ نانی پری نے کہا، ہاں تو بھائی بطخ، آج سے تمہارا نام بطخ چاکلوٹا ہے، اب تم واپس جاؤ۔ شام کو جب دیو آیا تو اس نے دیکھا کہ جب بطخ آواز نکالتی ہے تو منہ سے چاکلیٹ نکلتی ہے، جو بالکل ویسے ہی ذائقے کی ہے جیسا کہ لارا چاکلوٹا کے منہ سے نکلنے والی چاکلیٹ کا تھا۔ اس کا نام اب بطخ چاکلوٹا ہے۔ نانی پری نے اس کا نیا نام رکھ دیا ہے تاکہ اس کے منہ سے چاکلیٹ نکلتی رہے۔ کیا اب میرا نام تبدیل ہو جائے گا؟ لارا نے دیو سے پوچھا۔ ہاں ہاں بالکل، آج سے تمہارا نام صرف لارا ہے، بس آج سے کوئی چاکلیٹ نہیں نکلے گی تمہارے منہ سے۔ اگلے دن نانی پری لارا کو لینے آئی تو اس نے دیکھا کہ لارا کے بولنے پر اس کے منہ سے کوئی چاکلیٹ نکل نہیں رہی ہے۔ وہ اسے خوشی خوشی اپنی گاڑی میں بٹھا کر واپس لے آئی، جہاں ملکہ، بادشاہ اور پورے محل میں لارا چاکلوٹا کا نام لارا ہو جانے پر خوشیاں منائی گئی۔ اس طرح لارا پھر سے اپنی زندگی ہنسی خوشی گزارنے لگی۔